الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة رواه الترمذي صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی دو آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے ایک حدیث پڑھی۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور یقیناً ہم آزمائیں گے تمہیں ضرور بالضرور، کبھی خوف کے ذریعے، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی تمہاری جانوں اور مالوں میں کمی کے ذریعے، لیکن خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو یہ لوگ اس وقت کہتے ہیں یقیناً ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہم اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، اور کبھی یہ آزمائش ان کی جان پر، کبھی مال پر، کبھی اولاد پر، اور کبھی ان کے جانوروں پر، کبھی سواریوں پر یہ آزمائش آتی ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، البتہ ضرور بالضرور ہم آزمائیں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے سچے لوگ کون ہیں، جھوٹے لوگ کون ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا، وہ اللہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ تم میں خوبصورت عمل کر کے کون اللہ کی طرف لوٹ کر آتا ہے۔ قرآن کریم کی ان آیات سے معلوم ہوا اللہ کی طرف سے انسان پر آزمائشیں اور تکلیفیں آتی رہتی ہیں۔ انسان کا مقام جتنا اللہ کے ہاں بلند ہوتا ہے، اتنی تکلیفیں اس پر زیادہ آتی ہیں، اور یہ آزمائشوں کا آنا اللہ کی ناراضگی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ذریعے اللہ اپنے بندے کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ بسا اوقات انسان اپنی عبادت سے، اپنی ریاضت سے، اپنے تقوی سے، قرآن کریم کی تلاوت اور صدقات سے اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا کہ اس میں شاید اخلاص کی کمی ہوتی ہے، یا جس طرح ادا کرنا چاہیے تھا وہ ادا نہیں کر پاتا۔ جو کمی بیشی رہ جاتی ہے تو انسان کی چاہت ہوتی ہے مجھے وہ بلند درجہ مل جائے، تو اللہ رب العزت مصائب اور آزمائشوں کے ذریعے اسے یہ مقام عطا فرما دیتے ہیں۔
حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده، انسان کو آزمایا جاتا ہے، مومن مرد ہو یا مومن عورت ہو، کبھی آزمائش اس کے مال پر آتی ہے، کبھی آزمائش اس کی جان پر آتی ہے، کبھی آزمائش اس کی اولاد پر آتی ہے، یہاں تک کہ جب یہ اللہ سے ملے گا تو اس کے جسم پر کوئی گناہ باقی نہیں ہوگا، یعنی آزمائشوں کے ساتھ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ رب العزت جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے، فمن رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط، جو ان آزمائشوں پہ راضی رہتا ہے تو اللہ بھی اس سے راضی رہتا ہے، اور جو ان آزمائشوں پہ ناراض ہو جاتا ہے، جزا فضا کرتا ہے، تو اللہ بھی ایسے بندے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الناس اشد بلاء، سب سے زیادہ آزمائشیں دنیا میں کن لوگوں پر آتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائشیں حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر آتی ہیں، پھر ان کے بعد ان پر آتی ہیں جو ان سے کم درجے والے ہیں، پھر ان پر جو ان سے کم درجے والے ہیں، حتی یبتلی الرجل علی حسب دینہ، ہر انسان کو اس کے دین کے بقدر آزمایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صُلْبًا اشتد بلاؤہ، اگر وہ دین میں پختہ ہوتا ہے تو اس کی آزمائشیں بھی بڑی سخت ہوتی ہیں۔ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسْبِ دِينِهِ، اور اگر یہ اپنے دین میں کمزور ہوتا ہے تو اسے آزمایا بھی اس کے دین کے بقدر ہی جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر یہ مومن پر آزمائش آتی رہتی ہے اور یہ اس پہ صبر کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب یہ زمین پہ چل رہا ہوتا ہے، وما علیہ خطیئۃ، اس کے جسم پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء علیہ السلام پر آتی ہیں، ان کے بعد حضرات صحابہ اکرام، ان کے بعد حضرات سلف، جس کا درجہ دین میں جتنا زیادہ ہوتا ہے، اللہ سے تعلق جتنا مضبوط ہوتا ہے، اتنی اس کی آزمائشیں بھی سخت ہوتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ رب العزت جب اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ تم جاؤ اور فلاں بندے کے بچے کی روح قبض کر لو، وہ جا کر روح قبض کر لیتے ہیں، اللہ کے پاس آتے ہیں، رب العالمین باوجود یہ کہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی؟ فرشتے کہتے ہیں جی قبض کر لی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا تم نے اس کے جگر کے ٹکڑے کی روح قبض کر دی؟ فرماتے ہیں جی قبض کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ آپ کا بندہ کہہ رہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی نعمت تھی، اللہ نے عاریتاً دی تھی اور اللہ نے اپنی وہ نعمت لے لی، اور اے اللہ ہم تیرے فیصلے پہ راضی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جاؤ فرشتو تم میرے اس بندے کو یہ خوشخبری بھی دے دو اور میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل بناؤ، وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ، اور اس کا نام رکھ دو بیت الحمد، یعنی اس شخص کا محل ہے جو اللہ کی تعریف کرنے والا تھا، کہ جس نے غم میں اللہ کی تعریف کی، مصیبت میں اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس شخص کے لیے جنت میں محل تعمیر کر دو۔ علامہ مناوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ محل اس لیے کہ یہ بچے کی جب روح قبض ہو گئی، اب یہ بچہ وہاں محل میں رہے گا، چونکہ جنت کے محلات میں موت نہیں آتی، ہمیشہ کا سکون ہوگا، پھر اسی محل میں اس بیٹے کی اپنے والد سے ملاقات ہوگی۔ اور جب باپ صبر کرتا ہے
تو اللہ رب العزت صبر کی وجہ سے اسی بچے کو اس کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، آزمائشیں اور تکلیفوں کا آنا اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندے کو آزماتا رہتا ہے، لیکن یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بیماریاں اور مصیبتیں کہیں اعمال کی وجہ سے ہیں یا آزمائش کی وجہ سے ہیں؟ اس کی علامت یہ ہے، جب اللہ انسان کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، پھر جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، اس کا اللہ کی طرف رجوع بڑھ جاتا ہے، وہ اور زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جزا فضا کرتا ہے، گناہوں پہ ندامت کرتا ہے، صدقہ خیرات دیتا ہے، عبادت کا اہتمام کرتا ہے۔ سمجھنا چاہیے اس مصیبت کے ذریعے اللہ نے اس کو اپنے قریب کر دیا۔ لیکن اگر وہ مصیبت آئی اور اس کا تعلق اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اس کی زبان پہ شکوے شکایت شروع ہو جاتے ہیں، جزا فضا کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے، تو پھر سمجھنا چاہیے اس کے گناہوں کی وجہ سے کہ گناہوں کی سزا اللہ اس کو دنیا میں دے رہا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو برا عمل کرو گے اس کا بدلہ پاؤ گے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو مصیبت تم پر پہنچے گی تمہارے اعمال کی وجہ سے ہوگی۔ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، یہ خشکی اور تری میں جو فساد ہے یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے۔ ایک تو ہے گناہوں کی سزا اور ایک ہے اللہ کی طرف سے آزمائش۔ جب اللہ آزمائش لاتا ہے انسان کو صبر کی توفیق ملتی ہے، آزمائش آتی ہے اس کا اللہ کی طرف رجوع بڑھ جاتا ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، نیکی کے کاموں کی طرف سبقت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کبھی بیٹے پر مصیبت لا کر، بچے کا انتقال کر کے، بیوی کی وفات کا صدمہ دے کر، مال میں مصیبت لا کر، مال میں نقصان لا کر اپنے بندے کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ جب بندہ مال اور دولت میں، اولاد کے نشے میں منہمک ہو کر خالق کائنات کو بھول جاتا ہے، اللہ یہ مصیبت لاتا ہے تاکہ بندہ میری طرف رجوع کر دے۔ رب العالمین تو بڑی محبت کرنے والا ہے، اس لیے کسی پر بیماری آ جائے اس کا رجوع اللہ کی طرف ہے تو یہ نہیں کہنا چاہیے فلاں کر رہا ہے، جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں یہ اس کو گناہوں کی سزا مل رہی ہے اگر کوئی موت سے پہلے بیمار ہو جائے۔ ایسی بات نہیں، موت سے پہلے اللہ بیماری لا کر اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، موت سے پہلے تکلیفیں لا کر اس کے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ دیکھیں سب سے زیادہ موت کے وقت آزمائش آنے سے انسان کے گناہوں کی معافی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جس پر اچانک موت آ گئی یہ اچھی موت ہے، اچانک آتی ہے، نہ وہ کسی سے معافی تلافی کر پاتا ہے، نہ وصیت کر پاتا ہے، نہ اپنے گناہوں پہ توبہ کر پاتا ہے، اور جب کوئی بیماری آ جاتی ہے اس کے گناہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کا رجوع الی اللہ شروع ہو جاتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں یہ سمجھتی تھی اچانک موت آ جائے یہ بہتر ہے، جب میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے پہلے بڑی تکلیف تھی تو میں سمجھ گئی تکلیف کا آنا اللہ کی ناراضگی نہیں ہے، تکلیف کے ذریعے اللہ انسان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اس لیے کوئی بیماری میں ہو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہا ہے، رب العالمین اس بیماری کی وجہ سے اس کے درجات بلند کر رہا ہے۔ تو آزمائشیں اور تکلیفیں انسان پر اس لیے آتی ہیں تاکہ اس کے درجات بلند ہو جائیں۔ سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء علیہ السلام پر آئیں۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، اللہ رب العزت نے حضرت آدم اور حضرت حوا سے فرمایا تھا لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم نادانوں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان بدبخت وسوسے ڈالتا رہا۔ قرآن کہتا ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے انہیں پھسلا دیا اور وہ اس درخت میں سے انہوں نے کھا لیا۔ شیطان نے قسمیں کھا کھا کر کہا تھا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم اس درخت میں سے کھاؤ، اس کا فائدہ یہ ہوگا تم دنیا میں ہمیشہ رہو گے، جنت میں ہمیشہ رہو گے۔ تو آزمائش آئی، اب اللہ نے حضرت آدم اور حوا کو زمین پہ اتار دیا، حضرت حوا کو ایک جگہ، حضرت آدم کو دوسری جگہ۔ اتنی بڑی آزمائش تھی، لیکن انبیاء علیہ السلام پر جب آزمائش آتی اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، وہ انسانوں کی طرف نہیں خالق کائنات کی طرف جھکتے تھے۔
حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً کہا قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت آدم اور حوا نے فرمایا اے اللہ اگر تو نے ہمارے گناہوں کو معاف نہ کیا، ہم پہ رحم نہ کیا، ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے، معافی مانگتے رہے۔ رب العالمین نے پھر ان کی ملاقات کر دی۔ انبیاء علیہ السلام کا تو مقام بہت بلند ہوتا ہے، وہ تو سمجھے تھے شاید مراد یہ ہے کہ یہ متعین درخت نہ کھاؤ، اللہ کی مراد تھی کہ مکمل اس درخت کی جتنی نوع ہے اس میں سے کوئی نہ کھاؤ۔ قرآن کریم میں فنسی آدم ولم نجد لہ عزما، حضرت آدم بھول گئے تھے، انہیں یاد نہیں رہا تھا۔ نبی کبھی بھی قصداً اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، شیطان کا وسوسہ تھا۔ تو دیکھیں پہلے پیغمبر تھے، آزمائش آئی، پھر زمین پر ایک عرصے تک رہے، لیکن رجوع اللہ کی طرف کیا، پھر ملاقات آئی۔ ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، کتنی بڑی آزمائش ہے، 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں، 950 سال تک قوم کو دعوت دے رہے ہیں۔ آج تو ہم نے زندگی کے شاید ہمارا کوئی دن ہو ہم نے کسی کو دین کی دعوت دی ہو، ہم نے کسی غیر مسلم کو اسلام کا پیغام پہنچایا ہو، کوئی مسجد سے دور ہو اس کو تعلق مسجد سے پیدا کیا ہو، کسی بے نمازی کو نماز کی دعوت دی ہو، اور تو اور ہم اپنے بچوں کو بھی نماز کا نہیں کہتے، ہم اپنی گھر والی کو بھی نماز کا نہیں کہتے۔ دنیا کا نقصان سمجھتے ہیں، دین کے نقصان کو نقصان نہیں سمجھتے۔ آج اگر کسی سے 10,000 روپے کا نقصان ہو جائے، سارے اس کے پاس جاتے ہیں اور اسے تسلی دیتے ہیں تجھے کاروبار میں نقصان ہو گیا، تجھے مال میں نقصان ہو گیا، نماز چھوٹ جاتی ہے، کوئی تسلی دینے کے لیے نہیں آتا۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء علوم الدین میں لکھا، ایک بزرگ فرمانے لگے، فرمایا مال کا نقصان ہو جائے، 20 آدمی آتے ہیں اور آج مجھ سے جماعت کی نماز رہ گئی اور کوئی میرے پاس نہیں آیا، کہ کتنا بڑا صدمہ ہوا۔ تو میں عرض کر رہا تھا اصل نقصان دین کا نقصان ہے۔ پیغمبر 950 سال دعوت دے رہے، 80 آدمی مسلمان ہوتے ہیں، بعض تاریخی روایات میں 85، 950 سال دعوت پر 80 سے 85 آدمی ایمان لا رہے ہیں۔ کتنی آزمائش ہے، اپنا بیٹا سگا ایمان نہیں لا رہا، پیغمبر کی بیوی ہے ایمان نہیں لا رہی۔ یہ اشارہ اس طرف ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، الوہیت رب العالمین کے پاس ہے۔ پیغمبر کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن وہ اپنی مرضی سے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ اب جب اللہ کا عذاب آنے لگتا ہے، نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہیں، بیٹا سامنے ہے، بیٹے کو پکار کر کہتے ہیں کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، نادانوں میں سے مت بنو، اللہ کا عذاب آئے گا، بچ نہیں سکو گے۔ بیٹا کہتا ہے قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہما الموج فکان من المغرقین۔ نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا اللہ کا عذاب آیا، تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ بیٹا کہتا ہے نہیں، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا۔ ہر کافر نافرمان اسباب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور پیغمبر اور متقی پرہیزگار مسبب الاسباب کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس لیے انہوں نے اسباب پہ نظر ڈالی، پہاڑ مجھے بچائے گا۔ پیغمبر نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، کوئی نہیں بچا سکتا سوائے اس پر جس پر اللہ رحم کرے۔ پھر نوح علیہ السلام کے سامنے جیسے ہی پانی آسمان سے بھی برسا، زمین سے بھی نکلا، تندور سے بھی پانی نکلنے لگ گیا، یہاں تک کہ بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا۔ تو اللہ نے قرآن میں بتلا دیا جو ایمان لایا وہی ہدایت پر ہے۔ واقعہ سنانے کا مقصد کتنی بڑی آزمائش، اپنا بیٹا اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا، اپنی بیوی اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوب رہی ہے۔ نوح علیہ السلام کے بعد ایک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی گزرے۔ کتنی آزمائش آتی ہے کہ جس ماحول میں پرورش ہوتی ہے وہاں فرعون ہے، جس نے حکم دیا جس گھر میں بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، لیکن اللہ جسے رکھے اسے کوئی مار نہیں سکتا، جسے رب العالمین موت دے اسے کوئی حیات دے نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ نے ڈالا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِي فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، تم ڈرو نہیں، تم غم نہ کرو،
تم اس صندوق میں اپنے بیٹے کو ڈال دو، اس بیٹے کو ہم تمہاری طرف لوٹائیں گے اور مستقبل میں ہم اسے پیغمبر اور رسول بھی بنائیں گے۔ ماں نے ایک صندوق میں ڈال دیا، صندوق بند ہے، سمندر میں ڈال دیا۔ عقل کہتی ہے یہ تو موت کے حوالے کرنا ہے، وحی کہتی ہے نہیں، سمندر نہیں ڈبو سکتا جب تک سمندر کے پیدا کرنے والے کا حکم نہیں ہوگا۔ اب یہی پانی چلتا ہے، فرعون کے گھر پہنچتا ہے، حضرت آسیہ دیکھتی ہیں اور فوراً کہتی ہیں ہم انہیں اپنا بیٹا بنا دیں گے۔ تو دیکھیں بچپن سے کتنی آزمائش ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ان کے گھر میں ہے، پرورش پا رہے ہیں۔ ایک دفعہ فرعون کی داڑھی کو موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا، فرعون ڈرنے لگا، کہا لگتا ہے مجھے یہی وہ شخص نہ ہو جو میرے لیے خطرہ بنے۔ تو کہا نہیں یہ تو بچہ ہے، ہر چیز کو پکڑ لیتا ہے، اس کے سامنے انگارے ہوں پھول ہوں ہر ایک میں ہاتھ ڈالتا ہے۔ فرعون نے ایک پلیٹ میں انگارے بھی رکھے، پھول بھی رکھے۔ موسیٰ علیہ السلام بچے تھے تو ہاتھ جیسے پھول کی طرف بڑھنے لگا، حضرت جبرائیل نے ہاتھ انگارے کی طرف کر دیا، انہوں نے انگارہ اٹھا کے منہ میں ڈال دیا، اس لیے زبان میں لکنت ہو گئی تھی۔ یہ اس وجہ سے تھا تاکہ فرعون کے سامنے یہی بات رہے کہ بچہ ہے، ہر کام یہ کر سکتا ہے۔ اب پھر موسیٰ علیہ السلام کی زبان کی یہ لکنت تھی، اس لیے قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، میری زبان کی گرہ کو دور کر دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں، اور میرے بھائی ہارون کو میرا نائب بنا دے۔ واقعہ سنانے کا مقصد یہ کتنی بڑی آزمائش ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام پر آزمائش آتی ہے، دو آدمی لڑائی کر رہے ہیں، وہ صرف چھڑاتے ہیں، وہ مانتا نہیں ہے، ایک تھپڑ مارتے ہیں تو وہ فوراً مر جاتا ہے۔ تو اب یہ مشورہ ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کرنے کا، تو ایک شخص آ کر انہیں بتاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف چلے جاتے ہیں۔ مدین پہنچتے ہیں، اب انہیں پہچاننے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں انہیں دیکھتی ہیں، پھر جب یہ کنویں سے پانی نکالتی ہیں تو وہ ان کی قوت کو اور راستے میں چلتے ہوئے ان کی امانت داری کو دیکھ کر اپنے والد شعیب علیہ السلام کو بتاتی ہیں، اور شعیب علیہ السلام پھر اپنی بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کرتے ہیں۔ اب وہاں پر یہ 8 سال رہے یا 10 سال، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں 10 سال تک یہ آزمائش رہی۔ اب یہ 10 سال پھر وہاں رہے، پھر وہاں سے لوٹ کر آئے، جس بنی اسرائیل سے واسطہ پڑا ان کو تو بات سمجھ ہی نہیں آتی تھی، ساری عمر سمجھانے میں گزر گئی۔ تو یہ بھی کتنی بڑی ان کے لیے آزمائش تھی۔ اور پھر جب تورات لینے کے لیے گئے، واپس آئے، بنی اسرائیل ایک بچڑے کی عبادت میں لگ گئے۔ اس کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام تو فرط جذبات میں آ گئے تھے۔ ان کے بعد ایک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام بھی آئے، جن پر بھی آزمائشیں بڑی آئیں۔ ایسے والد کے گھر میں آنکھ کھولی کہ جو بتوں کو بناتا تھا اور بیچتا تھا، اور حکم ہوا اسی والد کو دعوت دو۔ پھر آزمائش آئی کہ تنے تنہا جاؤ، جہاں ان کے سارے بت ہوں ان بتوں کو توڑ دو۔ پھر آزمائش آئی کہ جا کر وقت کے بادشاہ نمرود کو دعوت دو۔ پھر ایک بڑی آزمائش آئی کہ آگ میں ڈال دیا گیا، رب العالمین نے آگ کو گلے گلزار بنا دیا۔ پھر آزمائش آئی کہ اپنی بیوی اور دودھ پیتے بچے کو صحرا میں چھوڑ کر آؤ۔ پھر آزمائش آئی کہ اپنے لخت جگر کے گلے پر اپنے ہاتھ سے چھری چلا دو۔ انبیاء علیہ السلام پر بڑی آزمائشیں آئیں۔ انہیں انبیاء علیہ السلام میں ایک پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام بھی تھے۔ آزمائشیں اور تکلیفیں کتنی ہیں، قوم کے لوگوں کو دعوت دیتے رہے لیکن وہ لوگ دین کی طرف نہ آئے۔ آخر انہوں نے کہہ دیا 3 دن کے بعد تم پر عذاب آنے والا ہے۔ نوح علیہ السلام وہاں سے چلے، دریا کے کنارے پہنچے، کشتی جا رہی تھی، اس میں سوار ہو گئے۔ اب کشتی ہلنے لگی، بظاہر لگتا تھا ابھی ڈوب جائے گی، موجیں زیادہ آ گئیں۔ کشتی میں کسی نے کہا لگتا ہے کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ آزمائش آ رہی ہے، ایسا شخص جو بھی ہے وہ سمندر میں چھلانگ لگا دے، اس کی وجہ سے ہم سارے نہ ڈوب جائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا وہ میں ہی ہوں جو اپنے آقا کے حکم سے پہلے نکل گیا ہوں، حالانکہ وقت کے پیغمبر ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نہیں آپ نہیں ہو سکتے، ہم میں سے کوئی ہوگا۔ چنانچہ قرآن اندازی ہوتی ہے، نام آپ کا نکلتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا تو ہے، پھر قرآن اندازی ہوتی ہے، پھر نام آپ کا نکلتا، پھر قرآن اندازی ہوتی ہے، پھر نام آپ کا نکلتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی سے سمندر میں چھلانگ لگا دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت اب مچھلی کو حکم دیتا ہے، اور مچھلی یونس علیہ السلام کو پیٹ میں لے رہی ہے۔ فنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اندھیروں میں، تکلیفوں میں، آزمائشوں میں
حضرت یونس علیہ السلام نے صرف اللہ کو پکارا، 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، سمندر کی تہ کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کے اندرونی حصے کا اندھیرا، ان سب اندھیروں میں صرف اللہ کو پکارا اور یہی کہا، اے اللہ مجھ سے ظلم ہو گیا، مجھ سے کوتاہی ہو گئی، تیری ذات پاک ہے، تو مجھے معاف کر دے، میں قصور والوں میں سے ہوں۔ تو انبیاء علیہ السلام کا مقام کتنا بلند ہے، لیکن اللہ کی طرف سے آزمائشیں بھی بڑی آتی ہیں۔ اس لیے کسی مصیبت کا آ جانا، میں عرض کر رہا ہوں، اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں۔ اللہ مصیبتوں کے ذریعے بندے کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، کبھی مال میں پریشانی لا کر، کبھی اولاد کی بیماری کے ذریعے، کبھی جان اور مال میں تکلیف کے ذریعے، تاکہ میرا بندہ میری طرف متوجہ ہو جائے۔ انبیاء علیہ السلام میں ایک نبی حضرت یوسف علیہ السلام بھی آئے۔ آزمائشیں کتنی سخت ہیں، اپنے ہی بھائی ہیں اور وہ لے کر چلے ہیں، مشورہ ہوتا ہے۔ ہمارے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم سے کم کرتے ہیں، تو اس کو راستے سے ہٹاتے ہیں، قتل کرتے ہیں۔ 11 بھائی ہیں، سارے مشورہ کر رہے ہیں، 10 نے آپس میں مشورہ ہوا، کوئی کہتا ہے قتل کرو، کوئی کہتا ہے کنویں میں ڈال دو۔ بڑا بھائی آگے سے یہودا کہتا ہے، قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف والقوه في غیابة الجب یلتقطه بعض السیارة ان کنتم فاعلین، قتل نہ کرو، اسے ویران کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلے والے آئیں گے اسے اٹھا کر لے جائیں گے، لیکن اس کو قتل نہ کرو۔ آخر بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا۔ وقت کا پیغمبر اتنا حسین، کائنات کا آدھا حسن ایک طرف، یوسف علیہ السلام کا آدھا حسن ایک طرف، لیکن آزمائش کتنی سخت ہے، اپنے بھائی کنویں میں ڈال رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا خون کے رشتوں میں وفا نہیں ہوتی۔ اگر خون کے رشتوں میں وفا ہوتی، یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے ہی بھائی کو کنویں میں نہ ڈالتے۔ لیکن کنواں کہاں موت دے سکتا ہے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کنویں میں یوسف علیہ السلام کو رکھا۔ پھر آزمائش آئی، یہاں سے نکلے، مصر کے بازار میں پہنچتے، وہاں خرید و فروخت شروع ہو جاتی ہے، بازار میں بکا جاتا ہے، عزیز مصر ان کو خرید لیتا ہے۔ ادھر پیغمبر یعقوب علیہ السلام پر اتنی آزمائش، جب بیٹا نظروں سے اوجھل ہو گیا، اپنے بیٹوں سے پوچھا کہاں گیا وہ میرا بیٹا یوسف؟ وجاءوا اباہم عشاء یبکون، سارے آئے روتے ہوئے اور کہنے لگے وہ تو ایک بھیڑیا آیا تھا، وہ کھا کے چلا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے جھوٹ بول رہے ہیں، جو قمیص لے کر آئے تھے اس پہ انہوں نے خون لگایا تھا، لیکن قمیص کہیں سے پھٹی بھی نہیں تھی۔ فرمایا یہ بھیڑیا بھی بڑا سمجھدار تھا، یوسف کو کھا لیا لیکن قمیص کہیں سے نہ پھٹی۔ وہ سمجھ گئے میرے بیٹوں کی شرارت ہے۔ غم میں اتنے روئے، اتنے غم میں تھے، آنکھوں سے یہاں تک کہ ان کی آنکھیں وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، آنکھیں سفید ہو گئی بیٹے کی جدائی میں۔ تو انبیاء علیہ السلام پر کتنا غم آتا ہے۔ پھر یہی یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر پہنچتے ہیں۔ اب ایک بڑی آزمائش آتی ہے، زلیخا گناہ کی دعوت دے رہی ہے، جھونپڑی میں نہیں محل میں، شادی شدہ کو نہیں غیر شادی شدہ کو، کسی بوڑھے کو نہیں جوان کو، عورت کی طرف سے دعوت ہے۔ قرآن کہتا ہے وراودته التي هو في نفسه، کہ دعوت دینے کے لیے اسے پھسلایا، وغلقت الابواب، دروازے بند کر دیے، وقالت حیت لک، آؤ میری طرف۔ یوسف علیہ السلام نے قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً وہ میرا پرورش کرنے والا ہے اور اللہ ظالم لوگوں کو کبھی کامیاب نہیں کرتا۔ تو یہ بھی ایک بڑی آزمائش تھی حضرت یوسف علیہ السلام پر۔ یوسف علیہ السلام بھاگتے گئے، دروازے کھلتے گئے، گیٹ پر زلیخا نے جو پیچھے سے پکڑا تو دامن پھٹ گیا۔ بہرحال پھر آگے نتیجہ کیا نکلا؟ زلیخا نے الزام لگا دیا اور کہا اس نے غلط نگاہ ڈالی آپ کی گھر والی پر۔ آزمائش آئی، 7 سال تک پھر یوسف علیہ السلام جیل میں رہے، کوئی قصور نہیں، اپنی طرف سے کوئی خطا نہیں، لیکن آزمائش تھی، 7 سال پھر رہے۔ 7 سال کے بعد پھر اللہ نے ایسی عزت دی، خواب کی تعبیر بتائی۔ اسی وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے پہلے وزیر خزانہ بنایا، پھر اسی بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی سلطنت دے دی۔ پھر یہی بھائی غلہ لینے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور یہ پہنچے، اور پھر وہ وعدہ بھی پورا ہوا۔ پھر یہ پورا خاندان آیا، حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سب جھکا، جو انہوں نے خواب دیکھا تھا وہ خواب پورا ہوا۔ واقعہ سنانے کا مقصد، حضرت یعقوب علیہ السلام پر کتنی بڑی آزمائش، حضرت یوسف علیہ السلام پر کتنی آزمائش تھی۔ تو آزمائشیں ہم پر نہیں آئی،
آج ہم پر 20,000 کا 25,000 کا نقصان ہو جائے گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں. آج بیٹے پر بیماری آئے, انتقال ہو جائے, زبان پر گلے شکوے شروع ہو جاتے ہیں. کوئی تکلیف مصیبت آئے, نادان مسلمان کہتا ہے پورے علاقے میں ہی تھا, میرے اوپر یہ تکلیف یہ مصیبت آئی. آزمائشیں تو انبیاء علیہ السلام پر آئیں. ان پیغمبروں میں ایک پیغمبر ایوب علیہ السلام ہے. اللہ نے مال بھی دیا, اولاد بھی دی. شیطان نے کہا یا اللہ یہ آپ کا اس لیے فرما بردار ہے, آپ نے دولت دی ہے, آپ اس سے دولت مال اولاد لے لو, یہ آپ کی نافرمانی کرے گا. اللہ رب العزت نے کہا یہ ایوب میرا پیغمبر ہے, کبھی میری نافرمانی نہیں کرے گا, جاؤ تم اس کا سب مال لے لو. آزمائش آئی, سارا مال ہلاک ہو گیا. زلزلہ آیا, چھت نیچے گرا, جو بچے تھے وہ بھی سب کا سب انتقال ہو گیا. مال و جائیداد جتنا تھا سب کا سب چلا گیا, کچھ بھی باقی نہ رہا. جسم پہ بیماری لگ گئی. بعض مفسرین نے لکھا 7 سال, بعض نے 9 اور بعض نے 17 کا قول بھی لکھا. 7 سال بیماری میں مبتلا رہے, لیکن رجوع صرف اللہ کی طرف کیا, غیر اللہ کی طرف متوجہ نہ ہوئے. ہم تو 3 دن بیماری آتی ہے, ہماری توجہ اللہ سے کٹ جاتی ہے, غیر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. پیغمبر پر اتنی طویل بیماری آئی, لیکن سب آزمائشوں میں صرف اللہ کی طرف رجوع کیا. ایک پیغمبر حضرت زکریہ علیہ السلام بھی تھے, اولاد کی نعمت نہیں تھی, اللہ سے ہی مانگتے رہے یا اللہ تو مجھے تنہا نہ رکھ, تو بہترین وارث دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں وارث عطا فرمایا. بڑھاپے میں یحییٰ علیہ السلام کی دولت سے اللہ نے نوازا. انہی پیغمبروں میں آخری پھر امام الانبیاء, سرکار دو عالم, تاجدار مدینہ, فخر الرسل, فخر موجودات, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ پر کتنی آزمائشیں آئیں, دنیا میں آئے نہیں, والد کا سایہ اٹھ گیا. آج تو الحمدللہ ہمارے والد کی نعمت موجود ہوتی ہے, لیکن آپ دنیا میں آئے نہیں, والد دنیا سے چلے گئے. 6 سال کی عمر کو پہنچے, والدہ کا انتقال ہو گیا. حضرت آمنہ کا انتقال بھی کسی شہر میں نہیں ہوا, انتقال بھی ہوا تو ایک جنگل میں ہوا, ایک ویرانے میں ہوا, جہاں کوئی انسان موجود نہیں, صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم, 6 سال کے بچے اور ایمن آپ کی باندی, وہ موجود ہے, باقی کوئی نہیں ہے. ابوا نامی جگہ میں انتقال ہو گیا. دور دور تک صحرا ہے, انسان تو انسان, کوئی جانور بھی نہیں. کتنی بڑی آزمائش ہے. اس جنگل میں ماں کا انتقال ہو گیا. آپ کا کوئی سگا والد نہیں, سگا بھائی نہیں تھا, آپ کی کوئی سگی بہن نہیں تھی. اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے آ رہے تھے, ایک موقع پر جب اپنی والدہ کی قبر پر آئے تھے تو آپ رونے لگ گئے تھے. آنکھوں سے بے قطار آپ کے آنسو بہنے لگ گئے کہ اس ویرانے میں آپ کی والدہ کا انتقال ہوا. 8 سال کی عمر کو پہنچے, آپ کے دادا عبد المطلب جو پرورش کرنے والے, ان کا انتقال ہو گیا. ذرا سا آگے بڑھتے ہیں, اب یہ سارے سہارے آپ سے چھن گئے. اللہ رب العزت کی حکمت تھی, رب العالمین خود تربیت کرنا چاہتا تھا تاکہ کوئی یہ نہ کہے یہ ماں باپ کی تربیت ہے, یہ دادا کی تربیت ہے, دادا نے سکھایا ہوگا. رب العالمین نے خود علم عطا فرمایا اور آزمائشیں لا کر امت کو سبق دیا. پھر تکلیفیں اتنی آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, شیب ابی طالب میں 3 سال تک محصور رہے. ان دشمنوں نے وہاں قید کر دیا, وہیں کھانا وہیں پینا, وہاں سے باہر آپ نکل نہیں سکتے تھے. 3 سال آپ کے مشقت میں وہ گزر گئے. پھر اللہ کی طرف سے آزمائش, عام الحزن کے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. اسی دن آپ کے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال میں فرمایا یہ سال بڑے غم کا سال تھا کہ میری رفیق حیات بھی دنیا سے چل بسی, چچا کا بھی انتقال ہو گیا. کتنی آزمائشیں ہیں. 3 بیٹوں کا انتقال زندگی میں ہو گیا, 3 بیٹیوں کا انتقال زندگی میں ہو گیا. آپ کی زندگی میں رقیہ, کلثوم اور زینب کا انتقال. حضرت فاطمہ کا انتقال حضور کے جانے کے 6 ماہ کے بعد ہوا. آزمائش کتنی. آپ کا چھوٹا بیٹا ابراہیم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا وہ بیمار ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے. حضور گھر گئے, عبد الرحمن ابن عوف آپ کے ساتھ ہیں. اپنے بیٹے ابراہیم کو اٹھایا, دیکھا آخری وقت ہچکیاں لے رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ برداشت نہ کر سکے. جب موت کا وقت ہوتا ہے, جسم سے روح نکل رہی ہوتی ہے, پختہ سے پختہ دل والا بھی ہوتا ہے, دل لرز جاتا ہے. آنکھوں سے آنسوں کا نکل جانا یہ منع نہیں ہے شریعت میں, جزا فضا منع ہے. چیخنا چلانا, گریبان پھاڑنا, رخسار پیٹنا منع ہے.
آنکھوں سے آنسوؤں کا نکل جانا یہ تو شفقت ہے، یہ تو محبت ہے، یہ تو غم کا ہلکا ہونا ہے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، بیٹا ابراہیم آپ کی گود میں ہے۔ عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا؟ آپ نے فرمایا یہ رحمت ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو اٹھایا، چوما، بیٹے کو بوسہ دیا، لیکن کر کچھ نہیں سکتے۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، نبی نہیں زندگی دے سکتا اگر رب العالمین نہ عطا فرمائے۔ آپ نے دیکھا جب روح نکلنے لگی اور روح جسم سے پرواز کر گئی، ایک جملہ کہا، فرمایا ان العین تدمع والقلب یحزن، ہمارا دل غمگین ہو گیا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ ولا نقول الا ما یرضی ربنا، ہم نہیں کہیں گے مگر وہ جس پہ ہمارا رب راضی ہوگا۔ اور آپ نے ایک جملہ کہا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم تیری جدائی میں میں بڑا غمگین ہوں، اے ابراہیم تیری جدائی میں میں بڑا غمگین ہوں۔ اپنی زندگی میں 3 بیٹوں کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں جا رہے ہیں، سن 2 ہجری کا واقعہ ہے، حضور بدر میں گئے ہیں، پیچھے بیٹی رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا آپ موجود ہوتے بیٹی کے جنازے میں شرکت کر لیتے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا موجود ہوتے بیٹی کو آخری وقت دیکھ لیتے، لیکن اللہ کی آزمائش تھی۔ حضور بدر میں ہیں، ادھر پیچھے رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی زندگی میں دوسری بیٹی ام کلثوم کا انتقال ہو گیا، آپ کی زندگی میں زینب کا انتقال ہو گیا۔ 3 بیٹوں کا انتقال، 3 بیٹیوں کا انتقال، رفیق حیات حضرت ختیجہ کا انتقال، ماں باپ دنیا سے چلے گئے، دادا چلے گئے۔ کتنی آزمائشیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورہ لہب نازل ہوئی، آپ کی 2 بیٹیوں کا نکاح پہلے ابو لہب کے 2 بیٹوں سے ہوا تھا۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو وہ بدبخت آئے اور بیت اللہ کے اندر آ کر معاذ اللہ آپ کی طرف تھوکنے لگے اور کہا محمد ہم نے تیری بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ اس وقت غیر مسلم سے نکاح حرام نہیں تھا، ہماری بیٹیوں کو دین کے لیے کسی نے طلاق نہیں دی، حضور کی بیٹیوں کو دین کے لیے طلاقیں دی گئیں، ہمارے جسم پر کسی نے اوجڑی نہیں ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں سجدے میں جاتے ہیں اور عقبہ بن ابی معیط بدبخت اونٹ کی گندی اوجڑی لا کر آپ کے کندھے پہ رکھ دیتا ہے، آپ سجدے سے نہیں اٹھ سکتے۔ آپ کی بیٹی فاطمہ آ کر ہٹاتی ہے تو آپ سجدے سے اٹھتے ہیں۔ ہمارے گلے میں کسی نے کپڑا ڈال کر ہمیں کبھی گھسیٹا نہیں ہے، آپ کے گلے میں عقبہ بن ابی معیط کپڑا ڈال کر اپنی طرف گھسیٹنے لگ گئے۔ ہمیں اسلام کے لیے کبھی پتھر نہیں مارے گئے۔ ہم جہاں جاتے ہیں لوگ پھولوں سے استقبال کرتے ہیں، جس مسجد میں جاتے ہیں لوگ ہمارا اکرام کرتے ہیں، لوگ ہمارے بستروں کو اٹھاتے ہیں، سامان کو اٹھاتے ہیں، ہمیں سامان کھولنے نہیں دیتے، اکرام اتنا ہوتا ہے۔ حضور طائف میں جا رہے ہیں، اکرام نہیں ہو رہا، پتھر مارے جا رہے ہیں۔ اس نبی کے جسم پہ پتھر لگ رہا ہے جس کے لیے کائنات کا نظام بنا کہ جس پہ اعتراض ہوتا ہے تو دفاع اللہ کرتا ہے۔ مشرکین نے کہا آپ رسول نہیں، اللہ نے قرآن اتارا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قرآن کی قسم میں نے تجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یہ تجھے رسول نہیں مانتے تو نہ مانے۔ مشرکین نے کہا مجنون اور دیوانے ہو، اللہ نے قرآن اتارا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، مجھے قلم کی قسم، قلم سے لکھنے والوں کی قسم، اے میرے پیغمبر تو دیوانہ نہیں ہے۔ جس نبی کو اللہ تسلیاں دے، جس کے زلفوں کی اللہ قسمیں کھائے واللیل اذا یغشی، جس کے روشن چہرے کی قسم کھائے والضحیٰ، جس کے شہر کی قسم کھائے لا اقسم بہذا البلد، اس نبی کا کیا مقام ہوگا؟ جس کے صرف چہرہ اٹھانے سے اللہ بیت المقدس کی جگہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دے، جس نبی کے انگلی کے اشارے پہ اللہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، جو اپنا دست مبارک ڈالے تو اللہ انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دے، جو لعاب دہن نکالے تو ابو بکر صدیق کی ایڑی سے زہر کا اثر ختم کر دے، جو حضرت ابو قتادہ کی آنکھوں میں لعاب لگائے تو آنکھوں کی نظر دوبارہ لوٹ آئے، اس نبی کا کیا مقام ہے؟ لیکن طائف میں اسی نبی کو پتھر لگے۔ تو میں عرض کر رہا تھا سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء علیہ السلام پر آئیں، تکلیفیں آئی ہیں تو انبیاء علیہ السلام پر آئیں، ان انبیاء میں سب سے زیادہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں۔ بدر کا موقع ہے، 14 صحابہ اکرام کی شہادتیں ہو گئی۔ احد کا معرکہ ہے، 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے۔ آپ کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ کتنی بڑی آزمائش، آنکھ الگ کان الگ، یہاں تک کہ جگر نکال دیا گیا۔ آپ نے جب دیکھا تو آپ سے برداشت نہ ہوا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے۔ کتنی بڑی آزمائش ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ دین کی خاطر آپ کے دونوں دانت ٹوٹ گئے، خود کی کڑیاں آپ کے رخسار میں لگیں، رخسار سے خون بہنے لگ گئے۔
اتنی آزمائشیں آپ پر آئی ہیں، تو میں عرض کر رہا تھا میرے اور عرب پر آزمائشیں نہیں آئیں، آزمائشیں تو انبیاء علیہ السلام اور سلف پہ آئیں۔ اس لیے کوئی تکلیف آئے انسان اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے آزمائش لاتا ہے، بے صبری کے کلمات نہ کہے، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو، اسی پر اپنا ایمان رکھے، متوجہ ہو کر اللہ سے مانگے، انبیاء علیہ السلام کی آزمائشوں کو سوچیں، پھر معلوم ہوگا میرے اوپر آزمائش کم تھی، ان لوگوں پر آزمائش زیادہ تھی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔